میں ایک داستان چھیڑنے جا رہا ہوں, یہ بات مکمل کروں گا, آپ توجہ کریں. ایک عشق محبت کی دنیا میں بڑا مشہور نام ہے عشق مجازی کی کائنات کے اندر, وہ ہے لیلا مجنو کا نام. لیلا مجنو کا نام آپ نے سنا ہے. تاریخ میں 3 لیلا مجنو کی داستانیں, 3 داستانیں. اس میں سے تو ایک داستان ہے حضرت قیس کی. یہ قیس مجذوب تھے, ان کا تذکرہ ہی ہٹا دیتے ہیں. دوسرا مجنو ہے عامر, بلکہ وہ بنو عامر سے بھی ہے. اس مجنو کا جس سے دل لگا تھا اس کا نام ہے لیلا. اب ذرا دل کے کانوں سے داستان چھیڑنے جا رہا ہوں, یہ بات مکمل کروں گا, آپ توجہ کریں. ایک عشق محبت کی دنیا میں بڑا مشہور نام ہے عشق مجازی کی کائنات کے اندر, وہ ہے لیلا مجنو کا نام. لیلا مجنو کا نام آپ نے سنا ہے. تاریخ میں 3 لیلا مجنو کی داستانیں, 3 داستانیں. اس میں سے تو ایک داستان ہے حضرت قیس کی. یہ قیس مجذوب تھے, ان کا تذکرہ ہی ہٹا دیتے ہیں. دوسرا مجنو ہے عامر, بلکہ وہ بنو عامر سے بھی ہے. اس مجنو کا جس سے دل لگا تھا اس کا نام ہے لیلا. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ کون سا مجنو ہے؟ یہ مجنو مروان ابن حکم کے دور کا مجنو ہے, یعنی دور تابعین کا مجنو ہے یہ, جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا تذکرہ کیا ہے علامہ ابن جوزی نے, کہ جس نے مجازی عشق کیا ان کا انجام کیا ہوا. آپ نے تو دیکھا, تباہی ہے, بربادی ہے, پاگل پن ہے. ایک بات آج سے شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں, کہ آپ جس سے دل لگا رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ وہ بھی آپ سے دل لگا رہا ہو؟ آپ جس سے دل لگا رہے, اگر وہ آپ کے ساتھ ہنسی کرے تو میرے پاس خود نوجوان آ کر روتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم. اگر میں نام لینے چاہوں تو مجھے نام بھی یاد ہے لوگوں کے, لیکن اسلام کسی کی آبرو پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی مجھے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہنے آتا ہے, میں کبھی اپنے کسی دوست کو بھی یہ بات نہیں بتاتا, کیونکہ مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. میرے شہر کے جوان جہاں جہاں میں جاتا ہوں, جن علاقوں کا دورہ کرتا ہوں, وہ نوجوان میرے پاس آ کر کے روتے ہیں, کیوں؟ میں نے فلاں سے دل لگایا تھا, دھوکہ دے گئی. لڑکیاں بیچاری دعائیں کرواتی ہے, سید صاحب دعا کریں کہ میں نے غلطی کی تھی, میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, میرے ساتھ فریب ہو گیا. یہ سب ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, شادیاں طے ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتے ہیں, پھر بھی جس سے دل لگانے کی بات کی تھی اس کو بتایا بھی نہیں جاتا. یہ صورتحال ہے. لوگ روتے ہیں آ کر, ہمارے نوجوان پھر غصے میں آ کر کے کوئی مر جاتا ہے, کوئی کھٹمل کی دوا پی لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ سچائی ہے. بگڑ جاتے ہیں لوگ, راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں لوگ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے جو راستہ اسلام کا ہے ہی نہیں, اس راستے پہ لوگ چلتے کیوں ہیں؟ کسی پہ اعتماد مت کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں, اس دور میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے وہ محبت ہے. یار بیٹا آج باپ سے پیار نہیں کرتا, کوئی لڑکی سے کیا پیار کرے؟ سب جھوٹ ہے, فریب ہے. اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو 1000 بار اختلاف کرے, لیکن سچائی یہی ہے. محبت کرنے والے ملتے کہاں ہیں جی؟ آپ کو بتاؤں حال یہ ہے, لوگ پیر سے آج محبت نہیں کرتے. لوگ آج پیر سے محبت نہیں کرتے. اسٹیج پہ ہوگا تو ہاتھ چومیں گے پیر سے, لیکن اگر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوگا تو کنی کاٹ کے نکل جائے گا, وہ پیر صاحب جا رہے ہیں, ابھی ہاتھ چومنے پڑیں گے. یہ قوم کا حال ہے. اور میں کس کی کیا بات کروں؟ لوگوں نے امام حسین سے محبت کا حق ادا نہیں کیا. معصوم بچے کو لے کر کے چلے, معصوم سکینہ کو لے کر کے چلے, کتنے لوگ ساتھ گئے. کیا بات کرتے ہیں آپ محبت کی؟ کس محبت کی بات کریں؟ پاگل پن ہے, بیوقوفی ہے. اور ایک بات کہہ دوں کہ جو لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرنے چلی ہے, اگر وہ محبت کر سکتی تھی تو جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, اس سے محبت نہیں کی اس نے. 2 سال تک دودھ پلایا, اس سے محبت نہیں کی اس نے. آپ سے محبت کر رہی ہے جس نے آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کی بے وفا ہے, تو تیری کب وفادار ہوگی؟ یہ تو سوچو, یہ تو غور کرو
क्या मोहब्बत का नाम दे रखा है, बगावत को, धोखे को, फरेब को। हम किसी ऐसी मोहब्बत को नहीं जानते और न किसी ऐसी मोहब्बत को मानते हैं जिसमें माँ बाप के साथ दगा हो, धोखा हो, खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। हम तो उस एक मोहब्बत को सिर्फ जानते हैं कि अगर रास्ते में थक के बैठ जाए तो वो महबूब खुद चल कर आता है और सहारा देकर मंजिल तक ले जाता है। और वही मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी, सब कुछ नामुकम्मल है। हर मोहब्बत में महबूब याद आता है तो बेकरार करता है। इस मोहब्बत में महबूब याद आता है तो बेकरारियों में सुकून अता करता है। बल्कि लोग तो दुआएं करते हैं कि मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। आओ उस महबूब से मोहब्बत कर लो। देखो मुझे दुआ दोगे, मैं उस महबूब से मोहब्बत की दावत देने आया हूं। दुआ करो ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। उन्हीं को महबूब बना ले, इसलिए कि जिसे खुदा ने महबूब बनाया होगा, जिसे खुदा ने महबूब बनाया है, वो कितना अच्छा होगा, वो कितना मनमोहना होगा, वो कितना सुथरा होगा, वो कितना सोड़ा होगा, वो कितना प्यारा होगा, उसकी मलाहत कैसी होगी, उसकी अदाए दिलरुबा कैसी होगी। आपको बताऊं, मैं अपनी गुफ्तगू से हट नहीं रहा हूं, लेकिन अगर बात उस महबूब की है, लोग कहते हैं मोर का नाचना बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूं मोर ने नाचना सीखा कहां से है? उस हुस्न को देखा तो इसको वजद आया तो लोगों ने कहा कि ये नाचने लगा। अच्छा अगर मोर नाचने का हुनर जानता है तो हर वक्त क्यों नहीं नाचता, हर लम्हा क्यों नहीं नाचता, हर साथ क्यों नहीं नाचता? आपको पता है नफ्सियात के माहिरीन से पूछो, जो लोग जानवरों पर स्टडी करते हैं उनसे पूछो, मोर उसी वक्त नाचता है जब बहारें आती है, मोर उसी वक्त नाचता है जब धनक निकलती है, मोर उसी वक्त नाचता है जब बदलियां घिरती है, मोर उसी वक्त नाचता है जब ठंडी हवाएं चलती है। ए मोर, तू कड़ाकी की धूप में क्यों नहीं नाचता? तू बदलियों के वक्त क्यों नाचता है? तू धनक के वक्त क्यों नाचता है? तू खिलते हुए फूल के रुखसार को देखकर क्यों नाचता है? अगर मोर को जबान होती तो वो जवाब देता, फूलों को खिलता हुआ देखता हूं ना तो मेरे महबूब के होठ याद आते हैं, उसी में मैं वजद में आ जाता हूं। और काली काली जुल्फ जो वो मैं बदलियों को देखता हूं तो मेरे महबूब की काली जुल्फें याद आ जाती है, तो उसी में मैं वजद करने लगता हूं। लोग कहते हैं मोर नाच रहा है, मोर नहीं नाच रहा है, वो तो महबूब के जलवों के तसव्वुर में रक्स कर रहा है। अल्लाह अकबर। वो कैसा महबूब होगा जिसने मोर को दीवाना बनाया, जिसने बुलबुल को दीवाना बनाया। बुलबुल जो है फूल पर अपनी जान कुर्बान करता है। ए बुलबुल, फूल पे क्यों जान तू कुर्बान करता है? बुलबुल से पूछो, वो कहता है यार का जलवा इसमें मौजूद है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उस महबूब की रंगत गुलाब में है। इसीलिए मैं उस पे जान देता हूं। जहां बुलबुल जो है वो परवाना नजर आता है, जहां बुलबुल दीवाना नजर आता है, वो महबूब का हुस्न कैसा हो? यार ये तो मोर बुलबुल है। और आप जानते हैं हरन चौकड़ियां क्यों भरती है? हरन को कभी चौकड़ी भरते देखा है? हरन को चौकड़ी भरते देखा है? लोग जो है वो हरन के मामले में फंसते हैं, लेकिन कभी उसको चौकड़ी भरते देखकर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हरन चौकड़ी क्यों भरता है। और हरन जब चौकड़ी भरता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई हसीना की याद ताजा हो रही है। ये हरन इसलिए चौकड़ी भरता है, वो मेरे महबूब के मस्जिद नबवी में जाने के तसव्वुर में, वो कौन सी मस्जिद नबवी के जाने के तसव्वुर में, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो महबूब जो अंदाजे दिल रुबाना से खिराम नाज करता था और वो मदीने की जमीन को जन्नत का टुकड़ा बनाता था, जब हरन उस तसव्वुर में डूब जाता है तो फिर वो चौकड़ियां भरना शुरू करता है और उस महबूब के अदाए नाज़नीनी को वो अदा करने की कोशिश करता है। वरना और क्या है? ये पपिया क्यों पी पी करता है? इससे पूछो ये पी पी क्या है? ये पी पी किसी पिया को पुकारता है। अगर मैं एक एक परिंदे का जिक्र करूं ना, तसव्वुफ में हमारे सूफिया ने जिनका तस्करा किया है, आप दीवाने हो जाओ, लेकिन मेरे पास उसका टाइम नहीं है। ये पपिया किसको पुकार रहा है? आप सोचेंगे मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, मैं सूफिया की बोली पेश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने इन चीजों के राज बयान किए हैं। आप कहेंगे हम तो कभी नहीं समझे। यार तुम कैसे समझोगे? इसलिए कि इश्क की बात पहले इश्क समझते हैं। आप कैसे समझेंगे? जब तक इश्क नहीं होगा महबूब से कैसे समझेंगे? तो अर्ज ये कर रहा था, छोड़ो यार सबको, जो माँ की वफादार नहीं और जो लड़का माँ का। मेरी कौम की बेटियों से भी कहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, बहुत भोली हो तुम। किसी ने कह दिया तेरे लिए घर बना देंगे,
تیرے لیے زیور دلا دیں گے، تجھے بائک پہ لے کے گھومیں گے، میری بے قوم کی بیٹی تو اتنی بھولی ہے کہ جلدی سے اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے۔ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تیرا وفادار کیا ہوگا۔ تو 99% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں، اور جو لوگ اکثر تو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ میں تو مردوں کی محبت کو کوئی اعتماد کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور نہ لڑکیوں کی محبت کو اعتماد کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، اور میں اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا، بیٹے جو ماں باپ کا بے وفا ہونا اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا، کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں۔ جب بھی ہم کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے امیر ہے کہ غریب ہے، کون سے سلسلے کا ہے، کون سی برادری کا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کا ہے، یہ سب نہیں دیکھتے۔ ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، بس یہی دو چیز دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہوگا کائنات میں وہ سب کا وفادار ہوگا، اور جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات خاص خیال رکھنا، اور میں اپنے استاد کی نصیحت آپ کو منتقل کر رہا ہوں، دیکھنا، غور کرنا۔ کبھی آج نہیں کل وہ آپ کے ساتھ بے وفائی ضرور کرے گا۔ ماں باپ کے وفاداروں کو ڈھونڈو۔ تو یہ جو لڑکے لڑکوں کی محبت ہے، ایک ایک دو دو گھنٹہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسکے لگاتے ہیں، کبھی ماں باپ سے بھی اس طرح پیار کی باتیں کی ہیں؟ ماں باپ کو تو بڈھی بڈھا کہہ کے پکارتے ہیں، تو یہ کیا کسی کا ساتھ نبھائیں گے؟ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور یہ سجائیں گے وہ سجائیں گے، شاعری کرتے ہیں، بدبختی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے یہ سوائے غزل کے عنوان کے، اور کچھ نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ آج کے بعد ہم یہ مہم چلا دیں، کوئی محبت کی شادی ہم نہیں ہونے دیں گے، اور آج سے پہلے جس کے کسی سے تعلق تھے آج ابھی اسی وقت اللہ اور رسول کے لیے توڑ دیں گے، اور ہم اگر دل کا رشتہ کسی سے جوڑیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت سے آمنہ کے لال سے جوڑیں گے۔ عرض کرنے چلا تھا، وہ مجنو جو تھا، تین مجنو تین لیلا کی داستان ہے، حضرت قیس کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں، وہ ایک الگ عنوان ہے اور بہت بڑا عنوان ہے، لیکن جو مروان کے دور کا مجنو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ جو مروان کے دور کا مجنو ہے وہ اس کی لیلا، وہ جو لیلا تھی نا، یہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنو عامر سے، اور یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، چھوٹی لڑکیوں کو جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائے لیکن چھوٹی ہو تو بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا جائے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کے بستر سے اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ جو مذہب 7 سال کے بچے کو ماں باپ کے بستر سے الگ کروا دیتا ہے وہ مذہب میں تقدس کتنا ہوگا، لیکن ہم ان چیزوں پر خیال نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے، بکریاں چراتے چراتے آپ عمر بڑی ہوتی گئی لاشعوری طور پر، اور پھر ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، باتیں کرتے رہتے جنگل میں صبح سے شام تک۔ پھر جب شام ہوتی تو بہت چھوٹی ان کو رات بہت بے چینی سے گزارنا پڑتا، پھر صبح جلدی سے چلے جاتے۔ ایسے میرے کچھ نوجوان بھی ہے، میت ہو جائے نا تو بھی بولتے نہیں کالج جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ پڑھنے نہیں جانا ہے، الا ماشاءاللہ، الیاذ باللہ، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ پڑھنے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کو داد دیتے ہیں، لیکن کیا حالات ہوتے ہیں تعلیم کے، کوچنگ کے بہانے۔ اور اب تو حالت یہ کہ اسکولوں سے جو ٹرپ جاتی ہے نا، ان ٹریپوں نے بھی بہت ہنگامہ کیا، بہت معاملات خراب کیے۔ 15 17 18 سال کی لڑکیاں بغیر محرم کے ٹرپ میں جا رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ماں باپ بھی شوق سے بھیج رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ساپوتارا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ گوا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ گوا جانا کوئی برا تو نہیں، ساپوتارا جانا کوئی برا تو نہیں، لیکن محرم کے بغیر جانا برا ہے۔ جو مذہب بالغ لڑکی کو محرم کے بغیر حج پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب پھر جو ہے وہ ٹور پر ٹرپ پر اکیلی لڑکی کو جانے کی اجازت ٹیچروں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں ہماری اسکولوں کو بھی شعور پکڑنا چاہیے۔ نام نہاد مسلم اسکول ہے، شعور نہیں ہے انہیں؟ یہ اپنی بیٹیوں کو ایسے کسی کے ساتھ اکیلے بھیج دیں گے جو دوسروں کی بیٹیوں کو لے جا رہے ہیں؟ میری بات بری لگے تو معاف کرنا۔ امین القادری جو لوگوں کو برا لگتا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ کسی کی رعایت یہاں نہیں ہے نا،
اور یہاں پر لائی لپیٹی چاپلوسی نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں بڑا سخت بولتے ہیں جی، اور جو پھر ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، الزامات بھی پھر چسپا کرتے ہیں، اور وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو تقریر غلط کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، صحیح آپ آ کے کر دیجیے، ہم نے کیا غلط کہا؟ آپ آ کے کبھی بیٹھیے تو صحیح، ملا جی بیٹھ کے بات کیجیے، تب آپ کی اوقات سمجھ میں آئے گی. کوئی ہو مسٹر جی ہو ملا جی ہو، ہم تو سب کو کہتے ہیں نا، جہاں غلطی لگتی آ کے بیٹھ کے بات کرو. اس طرح کسی ایک بندے پر جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس کو ستانے سے ہونا کیا ہے؟ اور اللہ رسول جانتے ہیں ہم تو نکلے اللہ کی راہ میں بس اس لیے کہ قوم کا کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے تو اس کی بھی نجات ہو جائے، ہماری بھی نجات ہو جائے. تو میں اپنے اسکول والوں سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے قوم کی جوان بیٹیوں کو ٹرپ کے نام پہ نہ لے جاؤ. کوچنگ والوں سے کہوں گا، خدا کے لیے جتنا کنٹرول کر سکتے ہو کرو، پردے کا اہتمام کرو، کیونکہ قوم کی بیٹی ہے، پوری قوم کی بیٹی ہے، ایک باپ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی آبرو پوری قوم کی آبرو ہے، اس کی ذلت پوری قوم کی ذلت ہے. خدا کے لیے ہمیں قوم کی بیٹیوں کی عزت کے بارے میں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. عمر بڑھتی گئی، لیلا مجنو آپس میں محبت کرتے گئے، باتیں ہوتی رہی، باتوں سے باتیں آگے بڑھتی گئی، ایسے ہو گئے کہ جیسے دو جسم ایک جان ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے. دونوں قبیلے والوں کو پتا چلا، دونوں کے خاندان والوں کو پتا چلا، گھر والوں کو. انہوں نے کہا کہ اب بالغ ہو گئی ہے لیلا، اس لیے اس پہ پردے ڈال دیے جائیں، اس کو پردے میں رکھا جائے، وہ بکریاں چرانے نہیں جائے گی. مجنو شروع میں تو چھپ چھپا کر کے جاتا، لیکن بعد میں جب پتا چلا تو انہوں نے مروان کو خط لکھا. حالانکہ مروان تھا خود بھی بہت بگڑا ہوا، لیکن آدمی دوسروں کے معاملے میں کچھ سخت ہو جاتا ہے، اپنے معاملے میں لاکھ بگڑا ہوا ہو. ہماری قوم کا حال یہ ہے، خود اتنے بگڑے رہیں گے لیکن اگر کسی کا کوئی عیب دیکھیں گے نا تو پورے محلے میں چرچا کریں گے. یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا، اگر کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو، کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. لیکن اگر ہمارا حال یہ ہے ہم خود غلط کریں. مروان کا حال وہی تھا، خود اتنا پاپی تھا، لیکن مجنو کے بارے میں جب بات آئی تو کہا کہ میں اس کا اب اس کے بعد اگر مجنو لیلا سے ملنے آیا اس کا خون تم پہ حلال کرتا ہوں، مار ڈالنا اس کو. جب یہ خط آ گیا تو مجنو کو کہا گیا، دیکھ مجنو اب یہ خط مروان کی طرف سے آیا، تجھے لوگ تیرا مرڈر کر ڈالیں گے، تجھے قتل کر دیں گے. مجنو نے کہا کہ مجھے اگر لیلا کی محبت میں قتل کر دیا جائے تو پھر ہونا کیا ہے، اس سے اچھی بات کیا ہے. اور بھی مجنو ہی تھا، نیرا مجنو تھا. البتہ پھر اس کو ملنے سے بھی روک دیا گیا، اب وہ چھپ چھپ کر بھی نہیں مل سکتا. مجنو ہو گیا پاگل. صحیح میں مجنون عربی میں پاگل ہی کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو مجنو کہا گیا، یعنی اس کو پاگل ہی کہتے ہیں لوگ. وہ پاگل ہو گیا، اور جب وہ پاگل ہو گیا نا تو وہ ننگا گھومنے لگا. یہ بہت عبرت کی بات ہے، وہ ننگا گھومنے لگا. اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا وہ انجام ہو. کیوں کسی سے دل لگاتے ہو، کیوں بے چین ہوتے ہو، کیوں بے قرار ہوتے ہو. ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے یار جو رات کو سوتے نہیں ہیں، بستروں پہ رو رو کے گزارتے ہیں. ہم نے ان بیٹیوں کی ماؤں کا درد سنا ہے اپنے ان کانوں سے کہ میری بیٹی پورے گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی، بضد ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کر دو ورنہ میں مر جاؤں. یہ حالت ہے، یہ صورت حال ہے. خدا کے لیے عشق مجازی جس کو لوگ کہتے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ. اس کے گھر تباہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے پاپ کی وجہ سے، لڑکیوں سے ناجائز محبت اور تعلقات کی وجہ سے. تمہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو قید و بند کی سزا بھگتنی پڑی ہے لڑکیوں کی ناجائز محبت کی بنیاد پر. اور آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو صرف اس لیے وہ سیریل اور فلمیں دکھا رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یہی کہانی کو دوہرائیں. دونوں طرف سے تمہارا نقصان ہے، بیٹی بھی تمہاری، بیٹا بھی تمہارا، آبرو بھی تمہاری، ذلت بھی تمہاری. ذرا سوچو تو صحیح، ہوش کے ناخون لو. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، ملک شام تباہ ہو رہا ہے، یمن برباد ہو چکا ہے، عراق سے دھواں اٹھ رہا ہے، اب بھی ہم ناجائز تعلقات میں مبتلا رہیں گے. اٹھو اور
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करो। उठो और अपने दिल के अंदर जज्बे इश्क रसूल पैदा करो। अल्लाह अकबर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। मजनू पागल हो गया और नंगा घूमने लगा। उसको कपड़े पहनाए जाते तो फाड़ देता। फिर एक वक्त वो आया कि मजनू के घर वाले मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए, और जब मजनू को कैद करने के लिए मजबूर हो गए तो मजनू को उन लोगों ने कैद कर दिया एक मकान के अंदर। तो मजनू अपने हाथ को चबाता, अपना गोश्त तो खुद ही चबा चबा करके खाता। आज भी इंटरनेट पर आप देखें, मैंने इससे पहले 2-3 साल पहले कहीं बयान में कहा था, मैंने इंटरनेट पर जो है वो देखा कि तकरीबन 90% लोग पागल खानों के अंदर जो मौजूद हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है, तो यही बात पर लोग आए हैं कि 90% लोग पागल खानों के अंदर सिर्फ इश्क मजाजी की बुनियाद पर पागल हुए हैं। खुदा के लिए मेरे नौजवान इससे बाहर आए। मजनू हाथ चबाने लगा, गोश्त चबा चबा कर खाने लगा और बाल चबाने लगा। जब उसकी ये सूरतें हाल हुई तो उसके बाप ने उसको मजबूरन फिर छोड़ दिया। वो जंगलों बियाबान में बगैर खाए भटकता रहता। किसी ने मशवरा दिया, एक काम करो, मजनू को हज पर लेकर के जाओ, हो सकता है काबतुल्लाह के तवाफ की बरकत से अल्लाह इसको शिफा अता कर देगा। जब उसको हज पे ले जाया गया, सब लोग लब्बैक पढ़ते और वो लैला लैला करता, और जब लोग तवाफ करते तो फिर ये होता कि माज़ अल्लाह वो दुआ करता, ए अल्लाह अगर लैला मुझे मिल गई, कोई तौबा करे न करे मैं तौबा कर लूंगा। अल्लामा इब्नुल जौजी फरमाते हैं कि जबल अबू कुबैस पर एक आदमी को लोगों ने देखा जिसका जिस्म घुला जा रहा था, तो लोग उसके पास जाकर के कहते हैं ये कौन है? और कहा गया ये मजनू है। कहा ये बात करेगा? कहा ये किसी से बात नहीं करता, अगर ये बात करेगा तो एक ही शर्त पर, कोई लैला का नाम ले ले। अल्लाह अकबर। वहां जबल अबू कुबैस पर किसी ने लैला का नाम लिया, और जब लैला का नाम लिया गया तो लैला का नाम लेने के बाद फौरन वो चीख पड़ा और बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसके बाद मिना में कोई किसी औरत का नाम लैला था, उसने अपनी बीवी को लैला कह के पुकारा, ये खैमे के अंदर बेहोश होकर के गिर पड़ा। अलबत्ता उसको वहां भी जो है वो चैन न आया, और फिर मजनू को वापस उसके वतन लाया गया। और जब मजनू वापस वतन में आया तो उधर लैला का हाल भी ऐसा ही था। लैला के घर वालों ने किसी के साथ उसकी शादी कर दी थी, लेकिन लैला अब्बा दिले ना खास्ता उसके साथ जिंदगी गुजारती थी। अलबत्ता मजनू तो पागल हो गया था। एक मर्तबा मजनू जो है एक रास्ते से जा रहा था, किसी ने उसको खबर दी, मजनू हम तेरी ताज़ियत करते हैं। कहा क्यों? तो कहा कि तेरी लैला का इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, उसने चीख मारी और रोने लगा, और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे, और वो लैला लैला कहने लगा। और जब लोगों से पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है, तो वो लैला की कब्र पर गया, और कब्र पर जाने के बाद उसने लैला की कब्र देखी, और कब्र को चूम कर उसने एक सर लैला की कब्र पर मारा, और हमेशा के लिए उसका भी इंतकाल हो गया। ये लैला मजनू जो दास्तान आप किसी की भी पढ़ते हो वो नहीं है, ये अल्लामा इब्नुल जौजी बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनकी लिखी हुई, मैंने उसके चंद इशारे आपकी खिदमत में पेश किया है। यानी घर की तबाही का नाम है इश्क मजाजी का नतीजा घरों की तबाही, इश्क मजाजी का नतीजा तालीम की बर्बादी, इश्क मजाजी का नतीजा जो है वो माल और दौलत की बर्बादी। इंसान इस चक्कर में पड़ता है ना, माल और दौलत भी जाता है, इज्जत भी जाती है, और बदनाम भी होता है। इसलिए आए आज हम सब अहद करें, हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें, हम अपने दोस्त अहबाब की ऐसी तरबियत करें कि कोई उस रास्ते ना जाए। हाँ, अगर किसी के दिल में इश्क ही करने का जज्बा है तो अल्लाह के महबूब से इश्क करें। मुझे पता है इंसान मजबूर है, आखिरी बात बस कर रहा हूं, मुझे पता है इंसान मजबूर है कि अल्लाह ने उसको दिल दिया है तो वो किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करेगा। लेकिन मुसलमानों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने दिल दिया है तो हमें दिलदार भी तो अता किया है ना, हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत क्या है? हमारा महबूब कितना अच्छा है। बस आखिरी बात में समेटते हुए बात अर्ज करूं, आप क्यों किसी से दिल लगाते हो? मेरी बहनें भी मेरे भाई भी, दूर से कितना अच्छा दिखता है इंसान, तवज्जो करें, दूर से कितना अच्छा दिखता है इंसान, मर्द अच्छा दिखता है, औरतें अच्छी दिखती है, लेकिन अगर
برش نہ کرے نا تو منہ سے بدبو آتی ہے، کسی کے پسینے میں بدبو ہے، کسی کے منہ میں بدبو ہے، اور انسان تو بدبو کا پلندہ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ہم کسی کی سفید چمڑی پر پھسل جاتے ہیں، کسی کے حسن پہ پھسل جاتے ہیں، کسی کے جمال پہ پھسل جاتے ہیں۔